ہمیں سکھایا گیا تھا کہ الامر فوق الادب، حکم ماننا ہی ادب ہے. ہم نے انہی سے سیکھا. ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ حکم مانا کرو. ادب ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے. یہ ادب ہو تو سب کچھ چلا گیا. ادب ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے، لینے کی ضرورت نہیں. ادب جو لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. ادب ایک ایسی چیز ہے، اس کو اگر لے لیں تو دینے والا سب کچھ دے دیتا ہے. اور وہ جو ہے انہوں نے سکھایا کہ جو ہے ادب، حکم جو ہے اس ادب پہ بھاری ہے، کیونکہ یہاں کا ادب وہی ہے کہ ان کی بات نہ سنے. تو میں بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے والا، طلباء کا خادم، طالب علموں کا خادم، کچھ کہنا نہیں آتا، مگر میرے سرکار جو فرماتے ہیں، میرے بڑے جو فرماتے ہیں تو وہ پورا کر دیتے ہیں. جب یہ کچھ کہتے ہیں تو وہ پورا کر دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کہو تو کہا کہ چلو کچھ کہہ دیں. تو عرض کر رہا تھا آپ کے ارشادات سننے کا بہت زمانے کے بعد موقع ہوا، کئی سال ہو گئے. ان کی وہ باتیں وہ ہوتی ہیں جس میں یہ بات لے لیں یہ بات نکالنے کا سوال نہیں ہوتا. ہر بات لے لیں، ہر بات لے لیں، مگر لینے کے بعد عقیدت کی آنکھوں سے دیکھیں. یہاں تنقید دوسری یہ تمام چیزیں ہٹا دیجیے. آپ عقیدت کی جھلنی میں ڈالیں تو پورے کے پورے آپ کے لیے ضروری ہیں. یہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کہیں گے، اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا. یہ اللہ والوں کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کہتے ہیں تو کہے چلے جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں وہ کہلوا رہے ہیں تو یہ کہے جا رہے ہیں، وہ کہلوا رہے ہیں تو کہے جا رہے ہیں. تب چل کر ہی ان کو یہ مقام ملتا ہے. برابر صداقت رہے، امانت داری رہے، جو ہم دیں وہی دیں، کچھ اور نہ دے. اس سے پہلے 2-3 بدل گئے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو لگایا، اس کو نکالا، اس کو، کیونکہ ہم کچھ دے رہے تھے، وہ کچھ اور ملا کے دے رہا تھا، یا کم کر رہا تھا، زیادہ کر رہا تھا، ہٹا دیا، اس کو لا کے رکھا کہ اس کو رکھ دو، کیونکہ یہ جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. تو جب یہ جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، 80 برس کی عمر ہے، دے رہا ہے، اس کی میں کو نے رکھا ہے، اس نے تو معلوم ہوا کہ یہ دینے والا ہے. 90 برس کا پیشہ وہ دے رہا تھا، جو دے رہا تھا وہ دے، اور لاکھوں کو فیضان پہنچا، رکھا اس کو رکھا. اور یہاں تک حد یہ ہو گئی کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کے مائک کو آف نہیں کیا، اس کے مائک کو جو ہے مائکوں سے آن کر کے رکھ دیا. ایک مائک آن ہوا اور وہ اتنا آن ہوا کہ قیامت تک کے لیے آپ کو کہتے فیض، فیضان، وہی مائک ہوتا ہے. تو یہ فیضان نوری ایسے کام کر رہا ہے کہ کہیں فیضی بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں جمالی بن کے نظر آتا ہے، کہیں نظامی کی شان میں نظر آ رہا ہے. اور یہ فیضان ان کا فیضان، یہ نوری کا ہی فیضان نہیں، مولا کا فیضان. جب وہ اپنا بناتے ہیں تو یہ حفاظت ہم نے دیکھا. علماء بہت سارے ہوتے ہیں، ہم عالموں کے خادم ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، مگر ان کو جیسا رکھتے ہیں ویسا نہیں رکھا ہے. اپنے اپنے مقام پہ ہیں. وہ جس پہ کرم فرماتے ہیں یہ ظرف اسی کو ملتا ہے. جلووں کو تمہارے چن لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ جلووں کو چننا جو ہے وہ جب کرم فرماتے ہیں تو یہ اسی کو ملتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ و نسبت آپ کی ہے، مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیر کا دامن تھاما. نہیں نہیں، کوئی تمہارے دامن کو وابستہ کرنے والی قوت ہے. ما توفیقی الا باللہ. تو اس قوت نے تم سے اس سے وابستہ رکھا. مولا مہربان ہے تم پہ کہ تم کو ان سے وابستہ رکھا. ایک گناہگار کا ایک شعر ہے، وابستہ سرکار سے ہونا سب کے بس کی بات نہیں. وابستہ سرکار سے ہونا سب کے بس کی بات نہیں. ان کا کرم ہے اپنا بنایا، میری کچھ اوقات نہیں. یہ کرم ہے، اسی لیے بندہ ہر آن و ہر لحظہ متوجہ اللہ رہتا ہے. عارف کے پاس، عارف کی دوڑ مولا تک ہی رہتی ہے. عارف کا پہلا قدم مولا کے لیے اٹھتا ہے، عارف کا آخری قدم بھی مولا کے لیے رہتا ہے. بیچ میں کوئی آتا نہیں.
آسمانوں کو بنایا بِأَيْدٍ ہمارے ہاتھوں سے. ایک کیا شان ہے سمجھ میں نہیں آتی. ہاتھ رکھتے بھی نہیں ہیں پھر ہاتھ بتاتے بھی ہیں, صورت رکھتے بھی نہیں ہیں صورت بتاتے بھی ہیں. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اس تماشے کو سمجھنے کا نام ہی طریقت ہے. اگر یہ خوف سمجھ جائیں, مگر یہاں کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ارے اپنے ہاتھ میں ہم قدرت کے الفاظ نہیں تھے مولا کے پاس, ہم نے اپنی قدرت سے بنایا نہیں, اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ سمجھنے کے لیے ان کے پاس آنا پڑتا ہے, ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ہے وجہ نہیں بھی ہے. ارے سمجھنے کی بات بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی, بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی اپنے طرف سے, اور بہت آسان ہے ڈگر پنگھٹ کی ان کے کرم سے, ان کے فضل سے. جب دینا چاہتے ہیں تو لمحے بھر میں جو گتھیاں سلجھ جاتی ہیں, الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں, منزل پہ پہنچ جاتا ہے. کوئی وہ ہوتا ہے جو منزل کی تلاش میں ہی عمر گزار دیتا ہے, کوئی وہ ہوتا ہے کہ پہلے قدم ہی اس کی منزل ہوتی ہے, کوئی وہ ہوتا ہے کہ راستہ بھی رہتا ہے منزل بھی رہتا ہے, اس کی منزل بھی رہتی ہے, راستہ بھی ہے منزل بھی ہے. آپ نے دیکھا قرآن مجید میں راستے کی ہدایت کا حکم دیا, مانگنے کا حکم دیا, اہدنا الصراط المستقیم, کون سا سیدھا راستہ؟ تو کہا کہ منزل کہیں اور ہو تو یہ سیدھا راستہ ہے نا. یہی منزل یہی راستہ, یہی منزل یہی راستہ, جو منزل بنے پھر راستہ, پھر منزل بنے پھر راستہ, راستہ 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 ہی ہے. کیونکہ وہ راستہ ہی نہیں ہے, منزل بھی ہے راستہ بھی ہے. جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. تو خیر عرضے کر رہا تھا, مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. اِنَّا لَمُوسِعُونَ, یہاں کیسے پھیلانے والے, ہم ہی پھیلانے والے ہیں, ہم ہی وسعتوں والے ہیں. وسعتیں ہیں تو ہمارے ہی اندر ہے. دیکھو آسمان کو, ہماری وسعتوں کو مانو. یہاں اس آیت میں ایک شان مولا, ایک انداز ہے گفتگو کا. ہم نے آسمان بنایا, شادی ہو رہی ہے, اس کو کون ہونا؟ دلہن ہونا, دلہن کو یہ ہونا, خلیل اللہ صاحب کو بہو ہونا, ان کے شوہر داماد رشتے ہونا, ان کو سب کچھ ہونا. اس آیت میں مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان بنایا اور ہم ہی وسعتوں والے ہیں, ہماری قدرتوں سے ہم نے وسیع کر دیا. والارض فرشناہا, آسمان کو بنایا اور اس کی وسعتوں کو بیان کیا. والارض فرشناہا, اور ہم نے زمین کا فرش, فنعم الماہدون, ارے کیا ہی پیارا فرش ہم نے بچھایا ہے. فرش بچھانا بھی ہمارا کام, ارے اس کا پیارا بنانا بھی ہمارا کام, آسمان بنانا بھی ہمارا کام, اسے وسیع کرنا بھی ہمارا کام. اے بندے خدا, تو یاد رکھ کے کوئی کام تیرے سے ذمہ پر نہیں ہے, بلکہ سب کچھ انہی کا, کیونکہ نہیں کے ذمہ پر تجھے ایک ہی ایک کام دینے والے ہیں. کہا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. وَمِن کو یہ دو مثالیں دے دی, وقت کم ہے, میں معاف کرنا آپ کے حکم پہ جو ہے ایک جوڑ کو بتایا, ایک آسمان اور زمین, اس کی وسعتوں کو دیکھو اور مان جاؤ. وہاں کون ہے؟ ہم نے بنایا, ہم خود وسعتوں والے ہیں, مولا ہی ہیں, وسعت دینے والے مولا ہی ہیں, آسمان میں مولا ہی ہیں. والارض فرشناہا, ہم نے اس کو بچھایا, وہاں بھی ہم ہی ہیں, سب دے رہے ہیں. بندے خدا یہ لینے کے بعد وہاں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے بنایا, ہم نے بچھایا, ہم نے وسعت دی, ہم نے اس کو خوبصورت, ہم ان کی طرف تمہیں جانا پڑے گا. وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, ہم نے کتنا ہی اچھا فرش بچھایا. اس کے بعد فرمایا مِن کُلِّ, ایک مثالیں دے دی. آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, یہ جوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ آسمان زمین کیسے جوڑ بنا سکتے ہیں؟ جوڑ توڑنے کے لیے بولتے ہیں. ارے کہاں کی بات کرتے ہیں, آسمان زمین کا فرق ہے, مگر یہاں مولا آسمان زمین کو جوڑ بنا رہے ہیں. بھومی سننا, وانم سنو, وانم سنو, بھومی وانم, سنتے نرپو ترنی, آگ پانی. ارے تم بول رہے دور, مگر مثال کی اس کا جوڑ اسی کو بنا رہے ہیں. آسمان زمین اس کا جوڑ ہے, یہ بکرا بکری,
لڑکا لڑکی مرغا مرغی جوڑ ہے، زمین آسمان پورا فرق ہے، پھر اس کا جوڑ بھی ہے، اتنا فرق ہونے کے بعد جوڑ بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ جہاں تمہاری قوت ہے، جہاں تمہارے عقل تمہاری فراست ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے خدا شروع ہوتی ہے۔ مان جاؤ کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہاں کلیہ فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ بنا کے پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنا کے پیدا کیا، طاہر کو اس کی دلہن کا جوڑ بنا کے پیدا کیا۔ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، جوڑ سے کوئی باہر نہیں ہے، کس لیے بنا کے پیدا کیا؟ جوڑ بن جانے کے لیے نہیں۔ جیسے ابھی سرکار فرما رہے تھے کہ سب میں مولا مولائی کے جلوے دیدار کرو، شادی ہو جانا تمہارا کام نہیں ہے، اس مقام پہ تخبے کو دیکھنا کیا ہے؟ زوج بن جانے والے، زوج کے جوڑ میں جڑ جانے والے، لعلکم تذکرون۔ ارے وہاں تو نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے، جوڑ تو بن گیا، ذرا سوچتے رہ جا کے کیسے جوڑ بنایا اس نے۔ صدقے جائیں میرے مالک، آپ نے میرے لیے کیا سامان، میرے لیے۔ ہر آدمی زمین پہ چل رہا ہے نا، شکر ادا کرے، مولا میرے لیے زمین آپ نے بنائی، اللہ رنگا ہم کو مل رہا اد میرے، اس کو بولتے کمزر کو کیا بولتے ہیں، ارے اللہ دیون عزت اللہ دیون இப்போ நீங்க சாப்பாடு வைக்கிறது உங்க வீட்டுல நான் மறுபடியோட சாப்பிட சர்க்காரோட சாப்பிடுவாங்க, நம்ம என்ன சொல்றது, எவ்வளவு ஜாஸ்தி எதுக்கு பாவம் பண்ணிச்சு பூரா கஷ்ட இல்ல இல்ல நான் எனக்கு என்ன பண்ணாங்க எனக்கு எவ்வளவுதான் அப்படி சொல்லுவான், அது ரசீல அவ்வளவு பண்ண எனக்கு எது பண்ண எவ்வளவு எது கஷ்டம் பண்ணது। जमीन पे पैर रख रहा, मौला क्या करम है तेरा, मुझे जमीन का फर्श बिछा दिया, मौला आसमान का साहिबान तूने बना दिया। ये है शरीफों का, ये है जो है अरे इज्जत वालों का सेवा। मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। ये तज़क्करून क्या है, वो सबक इनसे हासिल करना, पीरों से हासिल करना, यहाँ जो बैठे हो इनसे हासिल करना, लअल्लकुम तज़क्करून। अरे लअल्लकुम तज़क्करून का सबक सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी है। यहाँ पे नहीं समझा कि हम तज़क्करून का जो सबक हासिल करना अब मैं बोलते बैठो, नहीं 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 मुझे भी है। उम्र भर बोलते रहना, सीखते रहना, बोलते रहना, सीखते रहना। ईमान बोलते ही उसको नीचे होना, ऊपर होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, नहीं नहीं फुल हो गया हमारा कंप्लीट, नो नो, डाउट है इसके अंदर, जाना आना जाना आना जाना आना। और मजे तो जो इसी के अंदर है, मेरे आका सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चीज हयाते दवाम सूख्तने ना तमाम। अरे हयाते दवाम किसको कहते हैं कि पूरा जल जाना नहीं, क्या पूरा बच जाना नहीं, भी आधा जलना, तड़पते रहना। नमीदानम के मंजिल बूझ शब जाए के मनबूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल बूझ शब जाए के मनबूदम। मैं नहीं जानता कि कल रात कौन सी मंजिल थी, हर जगह आधे कटे हुओं का रास्ता, वही तो हाल है। कभी आइनियत के मजे लूट रहे हैं, कभी गैरियत के रंग में है, कभी अरे अपने आप को उनसे अलग नहीं पाते हैं, कभी अलग ही अलग देख रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि असल जिंदगी तो इसी में है। लअल्लकुम तज़क्करून, तुम नसीहत हासिल करो जी, तुम्हारा काम इतना ही, नसीहत हासिल करो। नसीहत हासिल करने के बाद हासिल है, नसीहत हासिल करना क्या है, हासिल है तज़क्कुर क्या है, नसीहत हासिल करो, नसीहत हासिल करो, पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, बोलते रहो, फफिरू इलल्लाह, अरे मौला की तरफ दौड़ो। सदके जाएं मेरे मौला के कलाम के, जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का की तमानियत दे रहा है मौला, फिरार का हुक्म दे रहा है, फफिरू इलल्लाह, और अल्लाह पक्का ஓடுங்க இங்க ஜமா அல்லாஹ் ரெண்டு சேர்த்துட்டா இல்ல, இப்போ ரெண்டு சேர்த்து ஓடுங்க, சேரி ஓடுங்க, என்ன பண்ணு கல்யாணம் பண்ணி ஏறி ரெண்டு பேர் தனியா ஓடக்கூடாது, ரெண்டு எந்த போல் फफिरू इलल्लाह। अरे जब जात की बात, जब सिफात की बात, जब जिक्र की बात आती है तो फिरार का जुमला नहीं है,
ذکر حق کی بات آتی ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف چلو، نکلو۔ ذات کی بات میں بھی اگر ویسے کہتا ہے تو یہ ذات کا عاشق نہیں ہے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو ایک لمحہ رکنے کے لیے جو ہے عاشق نہیں چاہتا ہے کہ وہ ملے اور میں سوچ کے جاؤں، نہیں نہیں، یہی لمحہ رہے میرا نکلنے کا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، فرار، یاد رکھیے فرار۔ اور یہ کب ہے؟ مرید آڑو مدلے انگا فرار فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، انگا مرید آئے کانگا ہے ادھ کا پالے اندر سبق ختم آئی چی کلے நீங்க கலீஃபா ஆயிட்டாங்க ஃபஃபிரு இலல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு ஹிதாயத் இருக்குது நீங்க பீர் ஆயிட்டாங்க பீர் கப் ஆயிட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபஃபிரு இலல்லாஹ் कहीं नफ्स के शिकंजे में तुम अपने आप को जो है गिरफ्तार कर बैठोगे फफिरू इलल्लाह अरे दौड़ते जा ये कब तक फफिरू इलल्लाह अरे जब तक अल्लाह तुझे अल्लाह अल्लाह मिलता ही जाए दौड़ते जा जितना भी दौड़ा कामयाब फिर भी दौड़ते नहीं बाकी है फफिरू इलल्लाह इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मौला हमको इनको उसकी तरफ दौड़ का जो है इनकी तौफीक अता फरमाए उसका बना के जिलाए इनके दामनों से वाबस्ता रखे और अल्लाह अपने शौकत में अपने मशाइखीन के सोहबत में उनकी खदमों में उनके सोहबत उनके साथ हमारा हशर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।